اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈومین 4 کمیونیکیشن اینڈ نیٹورک سیکیورٹی، اس کے میں آلریڈی 7 پارٹس ریکارڈ کر چکی ہوں اور میں اس کا 8واں پارٹ ریکارڈ کر رہی ہوں۔ میری ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ ریکارڈنگ سنیں نا تو نوٹس جو ہے نا اپنے سامنے رکھیے گا، کیونکہ نوٹس بہت ضروری ہیں سامنے رکھنا، ادروائز آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے یہ سب ڈفرینٹ کلر سے ہائی لائٹ کیے ہیں نا، یہ ایک میموری ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جتنے کلرز آپ دیکھتے ہیں نا اور اس کلر کے اندر جو بھی کانٹینٹ ہوتا ہے جلدی میموری میں جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کرنی تھی کہ جتنا بھی بلو ہائی لائٹڈ ہے نا، جو ایبریویشن ہے، ایکرونمز ہیں، پلیز ان کے فلیش کارڈ بنائیے اور اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ میں نے پریکٹس ٹیسٹ کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سارے صرف ایبریویشنز آتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا نا کہ کس چیز کا ایبریویشن ہے تو ہمیں نہ کوشچن سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی اس کا آنسر سمجھ میں آئے گا نا، تو اس بات کے لیے میک شور کریں۔ چلے میں پوائنٹ نمبر 38 سے پارٹ 8 کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 38 ہے سیکیور کمیونیکیشن پروٹوکال، آئی پی سیک یوزز پبلک کی کرپٹوگرافی۔ آئی پی سیک جو ہے نا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ جو ہے نا پبلک کی کرپٹوگرافی کو یوز کرتی ہے نا۔ کربروس جو ہے وہ بھی ہم ویسے پڑھ چکے ہیں۔ آفرز اے سنگل سائن کا ایبریویشن ہے SSO، سولوشن فار یوزر اینڈ پرووائڈس پروٹیکشن فار لاگ ان کریڈینشیل۔ جب لوگ لاگ ان کرتے ہیں نا تو اس کا پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ پھر آتا ہے SSH، سیکیور شیل is a good example of an end-to-end encryption technique۔ میں نے اکثر واٹس ایپ پہ بھی دیکھا ہے کہ لکھا ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن۔ میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، پھر لیکن اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا۔ سگنل پروٹوکال، دس از اے کرپٹوگرافک پروٹوکال دیٹ پرووائڈس اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن فار وائس کمیونیکیشن، ویڈیو فینسنگ اینڈ ٹیکسٹ میسیجز۔ آ گئی نا یہ بات، سگنل پروٹوکال جو ہے۔ سیکیور ریموٹ پروسیجر کال SRPC is an authentication service for cross network service۔ مجھے اصل میں اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کراس نیٹورک سروس کیا ہوتا ہے، کیونکہ اتنے ورڈز آتے ہیں، ملٹیپل سروس، کراس سروس اور سو مینی تھنگس، تو اس کراس نیٹورک سروس کا مطلب کیا ہے جو مجھے کنفیوز کر رہی تھی یہ بات، تو میں نے اس کا میننگ نیچے لکھ دیا ہے، پھر ریڈ بھی کر دیتی ہوں۔ سمپلی اچھا یہ اس کو ہی کنٹینیو کرتے، سمپلی اے مینس ٹو پریونٹ ان آتھورائز ایکسیکیوشن آف کوڈ اور ریموٹ سسٹم نا۔ کوئی بھی ان آتھورائز ایکسیکیوشن یعنی کسی چیز کا نکلنا یا کوڈ کا یا ریموٹ سسٹم کا، اس کی سروس ہے یہ، یعنی سمپلی پریونٹ کرتی ہے اس چیز کو نا۔ ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی، انکرپشن پروٹوکال دیٹ آپریٹ ایٹ OSI لیئر 4۔ یہ ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے نا لیئر 4 ہے اور ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اچھا پھر واٹ از اے کراس نیٹورکنگ نا، ٹھیک ہے نا، ہم نے ابھی پڑھا نا کہ کراس نیٹورک سروس، تو کراس نیٹورکنگ یہ ہے کہ اسٹریٹجی دیٹ انوالوز ویریس ٹائپ آف نیٹورک سائمنٹینیسلی۔ یہ میں گوگل کے اوپر گئی تھی تو یہ ہے کہ کراس سروس مارکیٹنگ کا بھی انہوں نے میننگ بتایا تھا، تو خیر کراس سروس نیٹورک کا یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی ہے جو انوالو ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹورک ایک ساتھ ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹورک میں انوالو ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 39، امپلیکیشن آف
ملٹائی لیئر پروٹوکال نا. اس کے بینیفٹس کیا ہے؟ اے وائڈ رینج آف پروٹوکال جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کین بی یوز ایٹ ہائر لیولس، ہائر لیئرس، سوری ناٹ لیولس، ہائر لیئرز. انکرپشن کین بی انکارپوریٹڈ ایٹ ویریس لیئرس. انکرپشن جو ہے وہ انکارپوریٹ کی جا سکتی ہے ڈفرینٹ لیئرز، ویریس لیئرز پر. پھر آتا ہے فلیکسیبلٹی اینڈ ریزیلنسی. ریزیلنسی جو ریزسٹ کرنا کسی چیز کو، کیپیبلٹی ٹو ریکور نا ان کمپلیکس نیٹ ورک اسٹرکچر از سپورٹڈ نا. فلیکسیبلٹی بھی دیتی ہے اور ریکور ہونے کی طاقت بھی ہوتی ہے کمپلیکس نیٹ ورک اسٹرکچر میں نا. پھر آتے ہیں اس کی ڈرا بیکس نا. کاورٹ چینلز آر الاؤڈ. مجھے نہیں معلوم تھا کہ کاورٹ چینل کیا ہوتے ہیں، تو میں نے اس کا نیچے میننگز، اس کے ڈیفینیشن لکھ دی ہے. میں ابھی تھوڑی دیر میں پڑھتی ہوں. تو کیا ہے کاورٹ چینلز آر الاؤڈ. فلٹرز کین بی بائی پاس. جو فلٹرز ہوتے ہیں نا ان سے نکل جانا، یعنی فلٹرز پہ رکتا نہیں ہے اور نکل جاتا ہے نا انفارمیشن. اور پھر لاجیکلی امپوز نیٹ ورک سیگمنٹ باؤنڈریز کین بی اوور اسٹیپ. جو امپوز کی جاتی ہیں قانون کے حساب سے نا نیٹ ورک سیگمنٹ کی باؤنڈریز، ان کو بھی اوور اسٹیپ، اس کے اوپر اسٹیپ کر کے آگے نکل جانا نا. تو اس کا جو ہے نا واٹ آر کاورڈ چینلز، تو یہ میں نے اس کا ڈیفینیشن یہ لکھا ہے: ٹائپ آف اٹیک دیٹ کریٹس اے کیپیبلٹی ٹو ٹرانسفر انفارمیشن آبجیکٹس بٹوین پروسیسز that are not supposed to be allowed to communicate by the computer security. یہ ایک اٹیک ہوتا ہے جس میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ جب انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے تو ان بٹوین جو ہے نا کمیونیکیٹ، ان بٹوین اس سے کمیونیکیٹ کر لیا جاتا ہے. دیٹ آر ناٹ، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، یعنی کہ پروسیس کے دوران ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے. یہ ایک اٹیک ہے کمیونیکیٹ بائی دس کمپیوٹر سیکیورٹی نا، جو کہ الاؤڈ نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک اٹیک ہے. واٹ آر نیٹ ورک سیگمنٹ باؤنڈریز نا. creates boundaries when traffic can be inspected and these access control can be applied and enforced نا. کریٹ کی جاتی ہیں باؤنڈریز تاکہ جو جتنی بھی ٹریفک انفارمیشن کی فلو ہو رہی ہے نا وہ انسپیکٹڈ ہو، اینڈ دیز ایکسیس کنٹرولز کین بی اپلائی اینڈ انفورس نا، یعنی جو بھی اس کے ایکسیس کنٹرول ہیں وہ اپلائی ہونا. تو یہ یہاں پر یہ جو تھرڈ اس کا پوائنٹ ہے نا، لاجیکلی امپوز نیٹ ورک سیگمنٹ باؤنڈریز کین بی اوور اسٹیپ. یہ باؤنڈریز تو بنا دی جاتی ہیں لیکن اکثر جو ہے اٹیکرز اس کو اوور اسٹیپ کر جاتے ہیں. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 40. Coverage protocol are the merging of specialty protocols with standard protocols such as those from the TCP/IP suite نا. یہ مرجنگ آف اسپیشلٹی جو پروٹوکالز ہوتے ہیں نا وہ اسٹینڈرڈ پروٹوکال سے مرج کرتے ہیں یہ TCP/IP سویٹ کے اندر نا. ٹھیک ہے، اب اس کے پوائنٹس ہیں نا. اسٹوریج ایریا نیٹورک SAN از اے سیکنڈری نیٹورک یوز ٹو consolidate and manage various storage devices into a single consolidated network accessible storage container. ٹھیک ہے. فائبر چینل اوور ایتھرنیٹ FCOE is a form of network data storage solution that allows for high speed file transfer upward of 128 billions of bits per second نا. یہ جو ہے نیٹ ورک اسٹوریج سولوشن ہے جو ہے نا ہائی اسپیڈ کی جو فائل ٹرانسفر ہوتا ہے نا اسے ہے نا
128 बिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड में ट्रांसफ़र करता है। फिर आता है MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, is a high throughput, high performance network technology that directs data across a network based on short path labels rather than longer network address। वो short path लेता है और है ना परफॉर्मेंस उसकी ये है कि है ना हाई थ्रूपुट यानी हाई परफॉर्मेंस है नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, जो डायरेक्ट करता है मतलब डेटा को अक्रॉस नेटवर्क, लेकिन शॉर्ट पैथ से जाता है, यानी लेके जाता है लेकिन शॉर्ट पैथ से ले जाता है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। फिर आता है इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, that is ISC, that is SCI, no I'm sorry, that is SCSI, is a networking storage standard based on IP that operates at layer 3, जो कि नेटवर्क लेयर है। ठीक है ना, तो ये जो नेट है ना आखिर वाला जो है SCSI जो है ना नेटवर्किंग स्टोरेज स्टैंडर्ड है बेस्ड ऑन IP, ठीक है ना, और है ना ये ऑपरेट करता है लेयर 3 के ऊपर जो कि नेटवर्क लेयर है। अब आता है पॉइंट नंबर 41, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP इज अ टनलिंग मैकेनिज्म, एक टनल का मैकेनिज्म है, जैसे टनल होता है, that encapsulate audios, videos and other data into IP packets to support voice calls and multimedia collaboration, जो support करता है voice calls को। VoIP has potential to replace public switch telephone network ना, इसका पोटेंशियल इसमें है कि वो रिप्लेस कर सकता है PSTN को की सर्विसेज को। इट इज़ ऑफन लेस एक्सपेंसिव एंड ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस एंड फीचर। ये इकोनॉमिकल है और बहुत सारे ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है और बहुत सारी वैरायटी भी ऑफर करता है। अब आता है पॉइंट नंबर 42 ना, software defined networking is a unique approach to network operation, design and management. The concept is based on the theory that the complexities of a traditional network with no device configuration, routers and switches often force an organization to stick with a single device vendor and limit the flexibility of the network to adapt to changing physical and business conditions। ये है ना एक यूनिक अप्रोच है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के इंसान को वो ट्रेडिशनल नेटवर्क से निकालता है। और चूँकि ट्रेडिशनल नेटवर्क में ये हो जाता है ना कि बंदा एक ही तरह की चीज़ पर हो जाता है, वो जितना काम कर सकता है वो चीज़ बस उतना ही ना। तो ये जो है ना एक यूनिक अप्रोच है एंड द लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क टू अडॉप्ट टू चेंजिंग फिजिकल एंड बिजनेस कंडीशन ना, as well as optimize cost of acquiring new devices ना। वो इसके ओल्ड ट्रेडिशन से निकालता है जो नेटवर्क का ओल्ड ट्रेडिशन है, और फिर जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी वैरायटी ऑफ़र करता है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो इक्विपमेंट है या एक जो डिवाइस है वो जो है ना सब चीज़ों के लिए काम आए। छोटी कंपनी के लिए भी सही है, बड़ी कंपनी के लिए भी सही है, या मीडियम साइज़ कंपनी के लिए भी सही है। तो ये है ना फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, चेंजेस भी देता है,
اور ایز ویل ایز کاسٹ وائز بھی بہت کاسٹ افیکٹڈ ہے، یعنی کہ اس کا نام ہے سافٹ ویئر ڈیفائن نیٹ ورکنگ نا۔ میں جو ہے یہاں پر پوائنٹ نمبر 42 کے اوپر سٹاپ کرتی ہوں۔ میں کسی چیز کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کرتی ہوں کیونکہ پھر بات بہت لمبی اور ڈیٹیل میں چلی جاتی۔ بہت ساری چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، جس طرح سے میں نے سمجھا ہے جن جن چیزوں کا، میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح سے میں ان کو سمجھاؤں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو جو بات میری سمجھ میں نہیں آئے نا اسے میں ذرا اچھے سے ایکسپلین کروں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کویشچنز آپ لوگوں کے ذہن میں رہتے ہوں تو آپ کامنٹ باکس میں وہ کویشچنز لکھ بھی سکتے ہیں، اور ہے نا ڈسکرپشن میں نوٹس اویلیبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تھینک یو فار لسننگ، السلام علیکم۔